ناظرین گرامی السلام علیکم۔ ذرا سوچئے اگر آپ اتفاقاً کسی ایسی جگہ پھنس جائیں جہاں دور دور تک برف کی چادروں سے ڈھکے ہوئے پہاڑ ہوں اور آپ کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہ ہو، تو ایسی صورتحال میں آپ کیا کریں گے؟ ظاہر ہے یہ بات سوچ کے ہی آپ پر سکتہ طاری ہو جائے گا، لیکن تاریخ میں ایک ایسا سچا واقعہ بھی موجود ہے جس میں ہوائی جہاز کے مسافروں کو ایسی ہی دردناک کیفیت سے گزرنا پڑا۔ 72 دنوں تک یہ مسافر برفانی علاقے میں پھنسے رہے۔ یہ کہانی اصل میں ہے کیا اور ان مسافروں نے کیسے قدرت کے اس ستم کو برداشت کیا، یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ ناظرین گرامی، یہ ایک ایسے طیارے کی کہانی ہے جس کے مسافروں کو دنیا نے مردہ قرار دے دیا تھا۔ یہ واقعہ 1972 میں پیش آیا تھا، جب جنوبی امریکہ کے ملک رہنے والے لڑکے میچ کھیلنے اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کے ہمراہ اپنے ہمسائے ملک چلی جا رہے تھے۔ 13 اکتوبر 1972 کی شام کو ایئر فورس کے چارٹر جہاز فیئر چائلڈ FH-227D کی پرواز نمبر 571 نے ارجنٹائن کے ایک مقامی ایئرپورٹ مینڈوزا سے اڑان بھری۔ جہاز کی منزل چلی کا دارالحکومت سین ڈیگو تھی۔ اس میں 45 مسافر سوار تھے۔ جہاز کو ایک پہاڑی سلسلے اینڈیز کے اوپر سے گزرنا تھا۔ یہ پہاڑی سلسلہ 23,000 فٹ تک بلند تھا، لیکن موسم کی خرابی اور پائلٹ کی غلطی کے باعث جہاز چٹان سے ٹکرانے کے بعد انتہائی برفانی چوٹی پر کریش کر گیا۔ خوش قسمتی سے پہاڑوں پر 15 فٹ سے زیادہ برف ہونے کی وجہ سے جہاز کے پرخچے نہ اڑے اور جہاز چوٹی سے ٹکرانے کے بعد پھسلتا ہوا نیچے کی جانب آیا۔ جہاز میں بیٹھے زیادہ تر مسافر محفوظ رہے۔ کنٹرول ٹاور سے جہاز کا رابطہ منقطع ہو چکا تھا اور یہ سمجھ لیا گیا تھا کہ جہاز کو حادثہ پیش آ چکا ہے، لیکن جہاز کے حادثے کی جگہ کا کسی کو بھی معلوم نہ تھا۔ جہاز کی تلاش شروع کی گئی اور 8-10 دنوں تک ریسکیو ٹیمز جہاز کی تلاش کرتی رہیں، لیکن شدید برفانی طوفان کے باعث یہ سمجھ لیا گیا کہ جہاز میں بیٹھے تمام مسافر مر چکے ہیں اور بالآخر جہاز کو گمشدہ کہہ کر تمام مسافروں کو مردہ قرار دے دیا گیا۔ پیارے دوستو، اس جہاز کے مسافروں کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، لیکن وہ جہاز کے ڈھانچے کو بطور پناہ گاہ ضرور استعمال کر رہے تھے۔ حادثے کے باعث 45 میں سے 16 افراد ہلاک ہو چکے تھے۔ ہلاک شدہ افراد کو جہاز میں سے نکال کر باہر برف میں دفن کر دیا گیا۔ 29 مسافر زندہ بچے تھے، لیکن 5 کی حالت بہت نازک تھی اور جو بچ چکے تھے ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ خوراک کا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ارد گرد 15 سے 20 فٹ گہری برف تھی۔ سب سے بڑھ کر 15,000 فٹ کی بلندی پر شدید برفانی طوفان تھا۔ جہاز میں وائن کی چند بوتلیں اور 10 سے 15 چاکلیٹ کے باکس موجود تھے، جبکہ کھانے والے 29 لوگ تھے اور یہ 12 چاکلیٹس کے باکس 8 دن تک کھائے گئے۔ ٹرانزسٹر کے ذریعے 9 دن گزر جانے کے بعد علم ہوا کہ جہاز کے مسافروں کو مردہ قرار دے دیا گیا ہے اور ریسکیو ٹیمز نے ان کی تلاش بند کر دی ہے۔ بھوک کی وجہ سے مسافروں کا برا حال تھا، اور جب یہ علم ہوا کہ اب ان کو کوئی مدد کرنے والا نہیں آئے گا تو تمام مسافر شدید پریشانی کا شکار ہو گئے۔ مزید 3 دن تک مسافروں نے انتظار کیا، لیکن بھوک کے باعث ان کا زندہ رہنا تقریباً ناممکن ہو چکا تھا۔ آخرکار انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو لوگ مر چکے ہیں ان کا گوشت کھا لیا جائے۔ ان مسافروں نے ایک دوسرے سے یہ بھی وعدہ کیا کہ اگر ان میں سے کوئی مر جائے گا تو باقی لوگ اس کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ یہ مفلوق الحال مسافر شدید بے چارگی کے عالم میں 72 دن یعنی 2.5 ماہ تک اس برفانی جہنم میں رہے۔ شدید برفانی طوفان، بھوک، کمزوری اور بیماریوں کے باعث 29 لوگوں میں سے صرف 16 لوگ زندہ بچے، جبکہ 13 لوگ حادثے کے بعد ہلاک ہوئے۔ ان بچے ہوئے 16 لوگوں میں سے 2 نوجوانوں نے یہ پہاڑ، جو کہ 16,000 فٹ بلند تھا، عام جوتوں اور کپڑوں سے عبور کیا اور نزدیک ترین قصبہ جو کہ 60 کلومیٹر دور تھا اس میں جا کر مدد حاصل کی، اور یوں ان لوگوں کو 24 دسمبر 1972 کو ایک نئی زندگی ملی۔ ان میں سے کچھ آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ پیارے ساتھیوں، اس کہانی کو انسانی تاریخ میں سب سے بڑی بقا کی کہانی کہا جاتا ہے۔ آج بھی جب ریسرچرز اس 16,000 فٹ بلند برفانی طوفانوں سے ڈھکے ہوئے پہاڑ پر جاتے ہیں تو یہ سوچ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ ان 2 نوجوانوں نے کس طرح عام لباس اور عام جوتوں میں اس پہاڑ کو عبور کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اگر انسان کی قوت ارادی مضبوط ہو اور خدا کی مدد شامل ہو تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔
تو یہ تھی آج کی ہماری کہانی کیسی لگی کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک ایسی ہی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔